السلام علیکم۔ اقوال عقل مندوں کے لیے ہے، نادانوں کو ان سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔ اچھا انسان مطلبی نہیں ہوتا، بس دور ہو جاتا ہے ان لوگوں سے جنہیں اس کی قدر نہیں ہوتی۔ زندگی کی ساری بلندیاں رب کے آگے جھکنے سے ملتی ہیں۔ خدا کرے ہماری قبریں ہمارے بستروں سے زیادہ آرام دہ ہوں، آمین۔ عروج ملنے پر انسان خدا نہ بن جائے، اس لیے خدا نے زوال رکھا ہے۔ نئے رشتوں کی چاہ میں پرانے رشتوں کو رون دیا جاتا ہے، خواہ وہ کتنے مخلص ہی کیوں نہ ہو۔ اپنے رب سے مانگو، کیونکہ نہ وہ اوقات دیکھتا ہے نہ ذات۔ ہر انسان کو یہ فکر تو ہے کہ میرے مرنے کے بعد میری اولاد کا کیا ہوگا، لیکن کسی کو یہ فکر نہیں کہ میرے مرنے کے بعد میرا کیا ہوگا۔ جب آپ کے دروازے پر کوئی مانگنے والا آ جائے تو اس کے جانے کے بعد رویا کرو، یا اللہ تیرا شکر ہے کہ مجھے دینے والا بنایا، مانگنے والا نہیں۔ غصہ ہمیشہ بے وقوفی سے شروع اور شرمندگی پر ختم ہوتا ہے۔ جو اونچے مقام پر ہوتے ہیں ان کے کندھوں پر آزمائشیں بھی بڑی ہوتی ہیں۔ انسان صرف پیسے سے امیر نہیں ہوتا، اصل دولت انسان کا ایمان، اخلاق، کردار اور عمل ہے۔ تم اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دل لگا لو، سکون اور اطمینان تم سے دل لگا لیں گے۔ کبھی کبھی غیر محرم کے سامنے نظر جھکا کر بات کرنے کو لوگ اعتماد کی کمی یا شرمانہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ حیا ہوتا ہے۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسمان اسی کا ہے۔ جب میرا بندہ مجھ پر بھروسہ کرتا ہے تو زمین و آسمان بھی اس کا برا کرنا چاہیں تو میں اسے نکلنے کی راہ دیتا ہوں۔ عقل جیسی کوئی دولت نہیں اور جہالت جیسی کوئی غربت نہیں، ادب و آداب جیسی کوئی میراث نہیں اور مشورے جیسا کوئی مددگار نہیں۔ پیپل کے پتوں جیسے نہ بنو جو وقت آنے پر سوکھ کر گر جاتے ہیں، بلکہ مہندی کے پتوں جیسے بنو جو خود کو پسوا کر بھی دوسروں کی زندگی میں رنگ بھر جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک شخص راستے پر چل رہا تھا کہ اس نے وہاں کانٹے دار ڈالی دیکھی، اس نے اسے اٹھا لیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا یہ عمل قبول کیا اور اس کی مغفرت کر دی۔ انسان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ سننے والوں کے لیے اذیت، دکھ، گہرے زخم ہوتے ہیں۔ انسان کی خوشی، تسلی، اطمینان اور بھلائی کا وسیلہ بنایا گیا ہے، لیکن انسان اپنی زبان سے ایسے الفاظ نکالتا ہے جو زہر آلودہ انسانوں کی زندگیوں اور خاندانوں کی بربادی کا باعث بنتے ہیں۔ اپنی آواز کو بلند نہ کرو، دانائی کو بلند کرو، کیونکہ پھول بادل کے گرجنے سے نہیں برسنے سے اگتے ہیں۔ الفاظ پرندے کی طرح ہوتے جو اونچی اڑان بھی دے سکتے اور نیچے بھی گرا سکتے۔ کون سے الفاظ کہاں استعمال کرنے، کیسے کرنے، کس طرح کرنے، کیوں کرنے اور کس کے لیے کرنے، چناؤ سوچ سمجھ کر کرنا چاہیے۔ ایک لقمہ پیٹ تک پہنچانے کا قدرت نے کتنا انتظام کیا ہے کہ گرم ہے تو ہاتھ بتا دیتے ہیں، سخت ہے تو دانت بتا دیتے ہیں، کڑوا یا ترش ہے تو زبان بتا دیتی ہے، اور اگر باسی ہے تو ناک بتا دیتی ہے۔ بس حرام ہے یا حلال ہے یہ فیصلہ ہمیں کرنا ہے۔ بے حسی کہہ لے یا نہ قدری، مگر انسان نے ہمیشہ اپنے خیر خواہ کو اس کے چلے جانے کے بعد پہچانا ہے۔ غم نہ کرنا، یہ دنیا آپ کے ساتھ نہیں، بلکہ خوش ہونا کہ دنیا کا مالک آپ کے ساتھ ہے۔ ہر لڑائی جھگڑے اور انا کے مسئلوں کا آخری حل معافی ہی ہے۔ کر دو یا مانگ لو، معاف کر دو گے تو ذہنی سکون پاؤ گے، معافی مانگ لو گے تو بڑے بن جاؤ گے، کیونکہ مسئلے اور رنجشیں پالنے اور بڑھانے والے ہمیشہ ذہنی جسمانی اذیت کا شکار رہتے ہیں۔ دنیا میں آپ کا حقیقی مقام وہی ہے جس کا اظہار لوگ آپ کی غیر موجودگی میں کرتے ہیں۔ جو دوسروں کو اپنے قابل نہیں سمجھتے، حقیقت میں وہ خود کسی کے قابل نہیں ہوتے۔
ہم نے ابھی تک ایک دوسرے کو نیچا دکھانا ہی سیکھا ہے۔ جس دن ہم نے ایک دوسرے کو راستہ دکھانا اور مدد کرنا سیکھ لیا، تب دین و دنیا میں کامیابی ہمارا مقدر بن جائے گی۔ زیادتی کرنے والوں کی بربادی کے لیے آپ کے آنسو اور صبر ہی کافی ہے۔ موتی کیچڑ میں گر کر بھی قیمتی رہتا ہے اور دھول آسمان پر چڑھ کر بھی بے قیمت رہتی ہے۔ ہاتھوں سے موتی بکھر جائیں تو انہیں سمیٹنا آسان ہے، مگر الفاظ سے کسی کی ذات بکھر جائے تو اس کا سنبھلنا بہت مشکل ہوتا ہے۔ غریبی میں انسان کے وہ عیب بھی نظر آتے ہیں جو اس میں نہیں ہوتے، اور امیری میں انسان کے وہ عیب بھی چھپ جاتے ہیں جو اس میں موجود ہوتے ہیں۔ مسکراہٹ کی قیمت کچھ بھی نہیں، لیکن اس کا نفع بہت بڑا ہے۔ یہ ایک لمحے میں گزر جاتی ہے، لیکن اپنی میٹھی یاد ہمیشہ کے لیے چھوڑ جاتی ہے۔ آپ کی تربیت کا پتہ اس بات سے چلتا ہے کہ آپ عورت کے ساتھ کس طرح بات کرتے ہیں، پھر چاہے وہ عورت گھر کی ہو یا باہر کی۔ اگر تم صرف اس کے ساتھ اچھے ہو جو تمہارے ساتھ اچھا ہے، تو پھر تم کیسے اچھے ہو؟ اللہ تم سے بہت پیار کرتا ہے۔ اس بندے کی اوقات کیا ہے جو تم سے نفرت کرتا ہے؟ دکھ میں لپٹے ہوئے لوگ دعائیں کمال کی دیتے ہیں۔ کوئی درد چھپاتے ہیں، کوئی اپنا درد سناتے ہیں، اور ہمیں دیکھو، ہم درد لے کر بھی مسکراتے ہیں۔ خواہشات کے پاؤں چادر سے باہر نکل جائیں تو پھر سکون نصیب نہیں ہوتا۔ جو رات کے بعد صبح دیتا ہے، جو گرمی کے بعد ٹھنڈ دیتا ہے، بے شک وہی خدا پریشانی کے بعد خوشیاں بھی دے گا۔ سکون کی دولت اللہ کا ذکر کرنے والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ جب یہ محسوس ہونے لگے کہ سب راستے بند ہیں تو اللہ کے راستے پر چل پڑو، بے شک اللہ کا راستہ بند نہیں ہوتا۔ اللہ کبھی دوسرا در کھولے بغیر پہلا در بند نہیں کرتا۔ اللہ نے ہماری ہڈیاں تو پتھر کی نہیں بنائی، نہ جانے پھر ہم لوگ اپنے دلوں کو کیوں پتھر کے کر لیتے ہیں۔ صبر اور قدر کوئی کوئی کرتا ہے۔ آج کل صرف پیسے کی اہمیت ہے، ہنر سڑکوں پر تماشا کرتا ہے، قسمت محلوں میں راج کرتی ہے۔ رشتوں کے بازار میں آج کل ہمیشہ وہی لوگ اکیلے پائے جاتے ہیں جو دل اور زبان کے سچے ہوتے ہیں۔ ایک بات ہمیشہ یاد رکھنا کہ جو رشتہ دار آپ کی ماں کو پسند نہیں کرتے، ان سے ہمیشہ دور رہنا، کیونکہ وہ رشتہ دار تو ہیں مگر اپنے نہیں۔ جو لوگ آپ سے بالکل بھی لالچ نہیں رکھتے، وہ لوگ قیمت سے نہیں قسمت سے ملتے ہیں۔ دنیا کا ہر تعلق ایک غلامی ہے۔ آپ جتنا زیادہ تنہا ہیں، اتنے ہی زیادہ آزاد ہیں۔ دنیا کے تکبر سے انسان اتنا برباد نہیں ہوتا جتنا دین کے تکبر سے برباد ہوتا ہے۔ ایسے نیک نہ بنے کہ ہر بندہ گنہگار نظر آنے لگے۔ آہستہ آہستہ دل بھی بنجر ہو جاتے ہیں، برے رویوں، تلخیوں سے اور نفرتوں سے۔ زندگی میں آگے بڑھنا ہے تو بہرے ہو جاؤ، کیونکہ بعض لوگوں کی باتیں مایوسی میں اضافہ کر دیتی ہیں۔ رشتے ایک دوسرے کا خیال کرنے کے لیے ہوتے ہیں، ایک دوسرے کا استعمال کرنے کے لیے نہیں۔